بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے دجال کے بارے میں سنا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دجال اس وقت زندہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دجال اس وقت زندہ ہے، کھا پی رہا ہے، لیکن اس وقت وہ کہاں ہے اور کس جگہ قید ہے اور وہ کس طرف سے نکلے گا، اس بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اس کے متعلق ایک بہت مشہور حدیث ہے جسے صحیح مسلم فاطمہ بنت قیس نے یوں روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کروائے گئے اعلان کو سنا کہ نماز باجماعت ہوگی، چنانچہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو میں نے آج تمہیں یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری عیسائی تھا، وہ آیا اور اس نے بیعت کی، اسلام قبول کیا، اس نے ایسا قصہ سنایا جو اس کے بالکل مشابہ تھا جو میں تمہیں سنایا کرتا ہوں مسیح الدجال کے بارے میں۔ اس نے بتایا کہ ولخم اور جذام قبیلے کے 30 افراد کے ہمراہ ایک سمندری کشتی میں سوار ہوا، موجیں مہینہ بھر ان سے چھیڑ چھاڑ کرتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک سمندری جزیرے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے پر گئے، جہاں اسے ایک جانور ملا جس کے جسم پر بے شمار بال تھے۔ انہوں نے کہا کہ تو کیا چیز ہے؟ اس جانور نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا لوگو دیر میں موجود اس آدمی کے پاس جاؤ جو تمہاری خبریں سننے کا بہت عرصے سے انتظار کر رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا نام لیا تو ہم خوف زدہ ہو گئے کہ وہ جانور کہیں شیطان ہی نہ ہو۔ راوی کہتا ہے ہم جلدی سے گرجا گھر گئے، وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھاری بھرکم بھیانک شکل و صورت کا ایک آدمی ہے جس کے گھٹنوں سے لے کر اس کے ٹخنوں کے درمیان اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ لوہے کی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرا تمہیں پتہ چل ہی جائے گا، تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عربی ہیں، ہم ایک سمندری سفر پر تھے، یہاں جزیرے پر پہنچے تو ایک جانور نے تیرے بارے میں بتایا، ہم تو خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو۔ اس نے پوچھا یہاں کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا نخلستان بار آور ہوا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ جلد ہی بے بار ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا جلد ہی پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی آتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں وہاں بہت پانی آتا ہے اور لوگ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب کی طرف قیام پذیر ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا انہوں نے ان کا کیسے مقابلہ کیا؟ ہم نے بتایا کہ قریب قریب غالب آ چکے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں، عنقریب مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی، میں نکل کر زمین میں سیر کروں گا، 40 راتوں میں مکہ اور مدینہ کے سوا ہر بستی کو گرا دوں گا۔ اگر میں ان دونوں بستیوں میں سے ایک کا قصد کروں گا تو ایک فرشتہ برہنہ تلوار لے کر میری مدافعت کرے گا، اس بستی کے ہر سوراخ پر فرشتے پہرا دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں نہیں بلکہ مشرق میں ہے اور وہ مشرق میں ہی رہے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔
اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔